جس کے سر پہ چھت اپنی نہیں ہے، جس کی بیٹی اس کی اپنی نہیں ہے، سندھ کے دیہاتوں کا، بلوچوں کا، جسے ہم بہت غیرت مند سمجھتے ہیں، اندازہ ہے آپ کو ان کا ووٹ اپنا کیسے ہو سکتا ہے؟ سو یہ جمہوریت کا ڈرامہ، یہ اور یہ کہ جی بٹس اینڈ پیسز میں ادھر یوں کر دیں ادھر گم کر دیں ادھر یوں، کچھ بھی نہیں ہوگا until and unless you are prepared to get rid of your ruling elite. میں نے کہا نا کہ یہ 14 اگست آزادی کے اغوا کا دن اور نئے قسم کے آقاؤں کے ٹیک اوور کا دن تھا. آزادی کیا ہے؟ ہم آپس میں بہت آزاد ہیں، بہت ٹھیک ہیں. آزادی ہے بھوک سے، ننگ سے، جہالت سے، غربت سے، بے عزتی سے. ان کے بچے جن کے ہیں ان کے دل نہیں کرتے آزادی ہو، بچہ وہ اپنا اسکول بھیج سکے، اسے اچھی خوراک دے سکے. ان چیزوں کی آزادی کو آزادی کہتے ہیں. وہ تو نہیں. آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ 3 of my sisters live abroad. میرے سارے ان لاز اسٹیٹن آئی لینڈ میں 9-10 گھریں ہوں گے، وہاں رہتے ہیں. کیوں؟ واٹ فار؟ کوئی بات ہے؟ یہ ایک سیلیبریٹ جشن آزادی نہیں، یہ جشن مادر پدر آزادی. چند مخصوص طبقات، ہم کہتے ہیں ہم جشن آزادی منایا. پہلی بات تو کس بات ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ کراچی، لاہور، فیصل آباد، ملتان، اسلام آباد، راولپنڈی، باقی کتے بستے ہیں، کیڑے مکوڑے. بات کوئی کچھ نہیں کرتا. جسے روٹی نہیں ملتی وہ جھنڈا کہاں سے لے گا؟ جس کے بچے رات کو بھوکے سوتے ہیں وہ چراغاں کرے گا. متمول کے گھروں میں اندھیرا ہے. تو چیزوں کو تھوڑا خدا کا واسطہ ریشنلائز کرنا، لاجیکل، یہ بالکل دیانت کا، ایمان کا تقاضا ہے کہ پوری دیانتداری سے کم از کم وہ کچھ بھی نہ کرے، سوچ تو لیں اور کہہ تو دیں کہ تم کس کو بے وقوف بنا رہے ہو. یہ لانڈے جو گلبرگ کی سڑکوں پہ پھرتے ہیں ویلنگ کرتے ہوئے، اپنی ماں بہنوں کو ٹیز کرتے ہوئے، is that the way you celebrate freedom? یہ جمہوریت، یہ آزادی، بھئی یہ ادھورا کام ہے اور یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے. گھسی پٹی باتیں کرتے ہیں. اور میں نے کہا تھا کہ جیسے ہم غریب لوگ لنڈے کے کپڑے امپورٹ کر کے ان کو آلٹر کرا کے اپنی فٹنگ کے مطابق پہن لیتے ہیں، جمہوریت کو لنڈے کا کپڑا سمجھو، اس کو اپنی ریکوائرمنٹس کے مطابق آلٹر کرو تاکہ تمہارے عام آدمی کو سکھ ملے. جن کو وطن چھوڑنا پڑ جائے اور کیا رہ گیا پلے؟ بھلے یو میڈ اٹ. 10 دوستوں سے میں بات سن چکا ہوں، پاکستان جاتے ہیں تو پولیس لوٹتی ہے، امیگریشن پہ لوٹتے ہیں. لوٹنا بے عزتی ہے. I can afford to lose a lot of money, but میں پیسے کے لیے نہیں، اس لیے کہ یہ میری بے عزتی. پولیس مجھے یہی موجود ہے، انہوں نے کہا میرا پاسپورٹ دیکھو، میں تو تھا ہی نہیں یہاں. پرویز امان صاحب، میں نام بھی لے رہا ہوں. تو اس بے غیرت جج نے کہا کہ یہاں تو یہ ہوتا ہے. یہ تو ہر گھر کی کہانی ہے. بھائی آزادی کس سے آزادی؟ کس چیز کی آزادی؟ وطن تو چھوڑنے پڑ گئے. اس تمکن کی کاسٹ پورا ایکسپیکٹ بلینئرز، میرے ساتھی دوست ہیں امریکہ، رانی کارپوریشن والے، دوسرے اور ڈاکٹرز،
ایکسپیٹس کی سال بھر کی کمائی آپ کے سابق صدر اور حالیہ وزیر اعظم کی ایک مہینے کی کمائی سے زیادہ. یہ ملک آزادی سٹیل مل کھا گئے, پی آئی اے کھا گئے, ریلوے کھا گئے. What are you trying to celebrate? بدنصیبی کہ ہم آپس میں چار بہن بھائی اکٹھے آپس میں بھی سچ نہیں بول سکتے, جسٹ فار دا سیک آف اٹ. جھوٹ برائے جھوٹ, گپ برائے گپ, تو اس طرح نہیں چلے گا. آپ اپنے اپنے ایریاز آف انفلوئنس میں باقاعدہ تلواریں نکال لیں. ہماری تاریخ ہے, باپ بیٹے کے خلاف کھڑا ہو گیا, بیٹا باپ کے خلاف کھڑا ہو گیا. بدر کے میدان میں کیا تھا؟ تاریخ ہے. ڈس ایسوسیٹ یور سیلف. جو ان موروثی بدماش آزمائے ہوئے لوگوں سے, آپ کا سگا بھائی بھی اگر آزمائے ہوئے 2 3 4 بار آزمائے ہوئے, ہم کہتے ہیں حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے. منافقت, ہدایات رسول کی طرف کوئی توجہ نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک خوراک سے مومن دوسری بار نہیں ٹسا جاتا. ہم یا ہمارے رشتہ دار کس ٹائپ کے مومن ہیں جو ہر بار سرخ پہ پہنچ جاتے ہیں, خود قطاریں بنا کے کہہ دیں کہ ڈس ایسوسیٹ کرتے ہیں ہم اگر تم ان لوگوں کو ووٹ دو گے. سو ہمدردی ہم نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرنی ہے. ویری ویل مجھے لوگ کہتے ہیں کہ نیم پاگل ہے. مجھے 20 سال ہو گئے. یہ I begin my day with a tablet of Concor. بلڈ پریشر میں بڑا ہیلدی زندگی گزارنے والا ہوں. کہ تمہارا پرابلم کیا ہے؟ میرا پرابلم یہ ہے کہ میں نے کوئی برا کام نہیں کیا, اور لگتا مجھے یہ ہے کہ یہ میری وجہ سے ہو رہا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے میری وجہ سے ہو رہا ہے. یہ بچے کبھی جب لاہور میں جاتے ہیں آپ اپنی لینڈ کروزروں میں, کبھی بسوں میں جو لوگ ہیں جانوروں کی طرح ٹھسے ہوئے, کبھی ان بے غیرتوں کا کبھی آپ کو خیال آیا جو 7 10 سال سے یہ کہہ رہے ہیں تھانہ کلچر چینج کریں گے؟ یہ کبھی نہیں کریں گے. وہ اسی کے نتیجے میں تو اقتدار میں آتے ہیں. اور پھر یہ جو ہے نا کہ جمہوریت بار الیکشن, وہ میں نے امریکہ میں ایک لیکچر کے دوران کہا, میں نے کہا سور کا خنزیر کا گوشت کروڑ بار بھی ڈالو گے قیمے کی مشین میں, دوسری طرف سے قیمہ خنزیر کا نکلے گا. مائکرو لیول پہ کوئی تبدیلی, کوئی 4 کالج اور بنے گا, کوئی 3 اسکول اور بنے گا, یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے. پاکستان آزاد کرانا ہے. آپ کی آزادی ادھوری ہے, اس میں کھوٹ ہے, اس میں ملاوٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو ممکن ہے کہ 18-20 کا فرق ہو, 15-20 کا فرق ہو, 10-20 کا فرق ہو, لیکن موت پڑتی ہے یہ سوچ کے کہ پاورٹی لائن کا مطلب ہے کہ 2 وقت کا مناسب کھانا نہیں. یہ میٹرو سے یہ تو پتہ نہیں کن کی اولادیں ہیں. میں اسٹارٹڈ ٹریولنگ میں نے جنگ مجھے میٹرو کی میں نے کہا بہت سمجھ ہے مجھے, لیکن یہ ایسے ہی ہے کہ بھوکا گھرانا, بیٹیوں کے تن پہ کپڑا نہ ہو, بچوں کے نام اسکول سے خارج ہو چکے ہوں فیس کی عدم ادائیگی کی وجہ سے, بوڑھی ماں مر رہی ہو دوا کے پیسے نہ ہوں, اور باپ 65 انچ کا کلر ٹی وی قسطوں پہ لے آئے. بے غیرت, شرم کرو. لاہور شہر جا کے دیکھ لینا, ہم پوش آبادی میں رہنے والے لوگ ہیں, تو وہ جھوٹ ہے, وہ لاہور نہیں ہے. یہ ڈیفینس اور ماڈل ٹاؤن اور یہ لاہور نہیں ہے. لاہور برباد ہے.
وہاں کے لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہیں ملتا, وہاں خاک اڑتی ہے, گوبر گندگی کے ڈھیر. ریسنٹلی 4 ہفتے بمشکل ہوئے ہوں گے, سرکاری سروے کہ پنجاب کی دیہاتی آبادی کا 99% گندگی کے ڈھیروں پہ رہتا ہے. پنجاب ہے 62% آف پاکستان, تو آپ کے کچھ نہیں لگتے. ہم زندہ قوم ہیں کس بات پہ؟ 68 69 ایئرس. اور جو ذہنی طور پہ بوزھوے ہیں وہ کہتے ہیں قوموں کی زندگی میں 10-20 سال تو ہوتے ہی کچھ نہیں. وہ میں نے کہا بے شرمو, وہی تو ہوتے ہیں. سیکنڈ ورلڈ وار, چائنیز ہم سے برے لوگ تھے, ابھی بھی مشہور تھے بھی, آبادی میں کئی گنا ہم سے زیادہ بعد میں آزاد ہوتے ہیں. آج ہم گداگروں کی طرح, بگ منگوں کی طرح ان کے ہاتھوں کو دیکھ رہے ہیں. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جاپان آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار کیا کھنڈر, جرمنی کیا ویرانہ, لیس دین 3 decades سے باؤنسڈ بیک. یہ دھوکہ دیتے, جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ جی 10-20-30 سال تو کچھ بھی 50 سال کیا ہوتے ہیں. تو بربادی بہت ہو چکی ہے. گزارش صرف اتنی ہے کہ اپنے جتنے عزیز و اقارب ہیں آپ کے پیچھے, ان کی منت کریں, انہیں سمجھائیں کہ ان لوگوں سے بچو. اور آخری عرض میں آپ کو کر دوں, شخصیت پرستی سے بہتر ہے بت پرستی شروع کرنا. سمپل ریزن, اگر میں بت کی پوجا کرتا ہوں, وہ لکڑی کا ہے, میٹل کا ہے, پتھر کا ہے, وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جب میں انسان کی پوجا کرتا ہوں وہ تو شیطان بن جائے گا. تو یہ شخصیت پرستی, اس کے بعد جس کو آزمائے ٹھنڈے مار کے نکال دیں, یہ ہے جو بار بار ریپیٹ کرنے والی چیز ہے. جس کو آزمائے, آپ مجھے کہتے ہیں کہ تو یہ کام کر, آپ مجھے خاک روب ہونے کا اعزاز بخشتے ہیں. اگر میں اچھا خاک روب ثابت نہیں ہوتا, جسٹ تھرو می آؤٹ. اپنی زندگی نہیں کرتے, کوک رکھتے ہو آپ. اگر وہ ٹھیک کھانا نہیں بنا رہے, جسٹ تھرو ہم آؤٹ. اب مالی رکھتے ہو, ڈرائیور رکھتے ہو, آپ وزیر اعظم رکھ کے اس کی پوجا بھی شروع ہو جاتی ہے. ان کو سمجھائیں کہ محنت کریں کہ دیکھو نہ ہمارے رابطہ یہ کہنا ہے, نہ ہمارے آقا کا یہ کہنا ہے, نہ ہماری زندگیاں سے بہتر ہو سکتی ہیں. وہ دھڑے بندی فلانا, مجھے بہرحال آخر پہ آپ سب کو مبارکباد. اگر یہ سچ ہے جو میں نے سنا ہے کہ اب ماشاءاللہ بچوں کی شادیاں بیونڈ دس ہو رہی ہیں, جی یہ گجر ہے, یہ جٹ ہے, یہ رنگ ہے, اگر یہ ٹرینڈ یہاں بن رہا ہے تو آپ سب کو بہت مبارک ہو. تھینک یو.